بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ تو آج کی ہماری حدیث ہے جی، حدیث نمبر 59، مصائب و مشکلات گناہ کا کفارہ کیسے بن جاتے ہیں اس کے بارے میں حدیث ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ زوجہ محترمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، وہ کیا کہتی ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مصیبت تصیب المسلم الا کفر اللہ بها عنہ حتی الشوکۃ یشاکھا، کہ جو بھی مصیبت کسی بھی مسلمان کو پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ اس کے سبب اس سے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی کہ اگر کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے ہلکی سی بھی، تو اس کے بدلے اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی ایک خوشخبری کی بات ہے۔ اللہ نہ کرے کہ دیکھیں کسی کو کوئی تکلیف ہو، لیکن اگر کسی کو کوئی تکلیف آئی ہے، فار ایگزامپل کسی کی سرجری ہو، کسی کو کوئی ویکسینیشن ہو، کسی بھی طرح کی ایسی کیفیت سے اس کو گزرنا پڑے کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس کے جسم میں، یا اس کو نفسیاتی کوئی تکلیف ہے، جسمانی کوئی تکلیف ہے، تو کیا ہے؟ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میری صفائی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر واقعی ہم سب یہ سوچنا شروع کر دیں تو ہماری جو زندگی ہے وہ بہت آسان ہو جائے، ہمارے سارے گلے شکوے دکھ درد تکالیف دور ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے رحم کی دعا بھی کریں کہ یا اللہ ہم پہ رحم فرما۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر کوئی مصیبت، بیماری، رنج و غم یا تکلیف یا کوئی پریشانی کوئی بھی ایسی نہیں آتی یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی اسے چبھتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ دور کر دیتا ہے۔ تو تکلیف بھی بندوں پر پھر اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہوئی، کیونکہ اس کے ذریعے تو انسان کے گناہ معاف ہو رہے ہیں نا۔ ادروائز اگر ان گناہوں کی سزا واقعی ہمیں ملنے لگ جائے تو ذرا سوچیں کیا حال ہوگا ہمارا، کیونکہ انسان سے جانے انجانے بہت سارے گناہ ہوتے رہتے ہیں روزانہ، بہت کوشش کرتا ہے کہ وہ غلطی نہ کرے، گناہ نہ کرے، پھر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو اگر کوئی بھی پریشانی ہو، بیماری ہو، غم ہو، تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف، بھوک، مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، دیکھیں واضح، کہ آزمائش جو ہے نا وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ جو لوگ ایسے مواقع پہ پھر صبر کر لیتے ہیں نا، ان کے لیے تو عظیم بشارت ہے، اور جو لوگ نہیں کر پاتے وہ تو پھر خسارے میں ہی ہیں۔ جیسے کہ ہم سورہ عصر میں بھی پڑھتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں یا صبر کی تلقین کرتے ہیں، بس وہی بچے ہیں، باقی سب خسارے میں۔ تو یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں ہماری زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ زندگی پھولوں کا سیج نہیں ہے کہ ہم بس اس پہ زندگی جب گزاریں گے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی کانٹا نہیں چبھے گا، کسی کی کوئی بات بری نہیں لگے گی، نہ کوئی ذہنی تکلیف ہوگی، نہ کوئی جسمانی تکلیف ہوگی، ہم ایموشنلی بھی بڑے سیٹسفائی رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، آج آپ خوش ہیں تو کل آپ پریشان، کل پریشان ہیں تو پرسوں پھر خوش۔ یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہیں۔ اب یہ چیزیں جب زندگی کا حصہ ہیں، اس کا مطلب ہے ہو کے ہی رہنی ہے، تو پھر میرے واویلا کرنے سے، چیخنے چلانے سے، رونے دھونے سے کیا ہی فرق پڑے گا؟ تو مجھے کیا چاہیے؟
کہ میں کنٹرول کروں اپنے نفس پہ، اپنے جذبات پہ، بجائے اس کے کہ میں ہاں ہاں کرتی رہوں. مجھے صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی وعدوں پہ سچا یقین ہونا چاہیے. اور یہ جو حدیث ہے اسے ہمیں دماغ میں رکھنا چاہیے کہ اگر مجھے کوئی کانٹا بھی چبھ رہا ہے تو اس کے بدلے میرا گناہ معاف ہو رہا ہے، تو پھر مجھے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. جو لوگ صبر کرتے ہیں نا ان کو ایسا اجر ملتا ہے جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. جیسے کہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے پورا پورا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، دیکھیں عام نیکیوں کا اجر جو ہے نا وہ معین ہے، لیکن مصیبت پہ صبر کرنے کا اجر اتنا بے حساب ہے سبحان اللہ کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ویسے بھی جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو یہ مصیبتیں ان کو ٹال دیتی ہیں، دور کر دیتی ہیں. سورہ شورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کمائے ہوئے کاموں کی وجہ سے ہے اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر فرماتا ہے. تو اگر تکلیفیں یا مصائب انسان کو آ رہے ہیں نا تو اٹ مینس کہ ہمارے اپنے عمل کی اصلاح ہے اور ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے تو یہی سوچیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے. ہماری ہی کوئی غلطی ہوگی، ہمارا ہی کوئی گناہ ہوگا جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے. بہت سارے لوگ اس کھوج میں ہی رہتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے یا یہ ہماری اوپر مصیبت ہے. تو آزمائش ہو، مصیبت ہو، جو بھی ہو، مانگنی تو ہم نے اللہ سے معافی ہی ہے اور مانگنی اللہ سے رحمت ہی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ٹو میں لگے رہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے یا ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے، بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہیں. اور ویسے بھی یہ دنیا اتنی سہانی تو ہے نہیں ہے. کس کے لیے؟ مومن کے لیے. مومن کے لیے تو یہ قید خانہ ہے، جبکہ کافر کے لیے جنت ہے. اس کے لیے سہانی ہو سکتی زندگی دنیا، جو چاہے کر رہا ہے، بعد میں پکڑا جائے گا ایسا، اور ہمیشہ کی زندگی ملے گی اس کو جہنم کی، جس سے وہ کبھی بچ کے نکل نہیں سکے گا. یہاں پہ تو لوگ چاہتے ہیں نا، اچھا اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے تو بس وہ اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں، اور نہ بھی کریں تو ان کو ایک امید ہوتی ہے. جیسے جو مسلمان نہیں ہیں وہ اللہ سے دعائیں تو نہیں کرتے، لیکن ان کو امید ہوتی ہے کہ اچھا کچھ دن کی بات ہے، یہ بیماری ٹل جائے گی، یہ مصیبت ٹل جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی. لیکن وہ جو روز قیامت ان کو سزا ملے گی، ان کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو وہ تو پھر ابدی سزا ہے، اس میں تو کوئی کمی نہیں، کوئی تخفیف نہیں ہے، کوئی واپسی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی چھٹی نہیں ہوگی انسان کو. تو اس لیے جب تک انسان زندہ ہے نا، دیکھیں مسلسل آزمائشوں کا سامنا تو ہونا ہی ہے. کوئی نہ کوئی امتحان اندر سے یا باہر سے آتا ہی رہے گا. انسان ہمیشہ اس دنیا میں خوش رہ ہی نہیں سکتا. ایک دن خوش، دوسرے دن غمگین. کوئی چیز آپ کے پاس آتی ہے ایک دن، دوسرے دن آپ کے پاس سے وہ چلی جاتی ہے. ایک دن کوئی شخص آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور اگلے دن آپ اسی سے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں. دنیا میں تبدیلی ہر طریقے سے ہو رہی ہے، ہر لمحے چینج آ رہا ہے. دل کے جذبات بدلتے رہتے ہیں، باہر کے حالات میں تبدیلی آتی رہتی ہے، موسموں میں تبدیلی آ رہی ہے، ہماری سوچوں میں تبدیلی آتی ہے. جیسے جیسے ٹیکنالوجی کا دور بڑھتا چلا جا رہا ہے، سوچ بدلتی جا رہی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایکسیپٹ کرنا ہے. اصل کامیاب انسان وہی ہے جو ایکسیپٹ کر لے. ایکسیپٹنس. جب ہم لوگ پرانی چیزوں پہ، پرانی باتوں پہ اڑے رہتے ہیں نا، ایکسیپٹ نہیں کرتے نا، تو پھر زندگی مشکل ہو جاتی ہے. تو جو بھی نئی سچویشن ہر روز ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے، ہمیں اس کے حساب سے اپنے آپ کو مولڈ کرنا پڑے گا، چینج کرنا پڑے گا، ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. انسان کو پہلے سے ہی کیا کرنا چاہیے؟ اس کی تیاری کر لینی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ وبشر الصابرین، کہ خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. یعنی جو بھی ان سارے چیلنجز کو فیس کرتا ہے اور کرنے کے بعد وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اویلا نہیں کر رہا بلکہ صبر سے ان کا مقابلہ کر رہا ہے، ان کو فیس کر رہا ہے، تو پھر اس کو کیا دو؟ خوشخبری دے دو. ایسے لوگوں کے درجات بلند ہوتے ہیں جو مشکل حالات میں تکلیف پہ صبر کرتے ہیں، اور اگر کوئی خوشی ان کو پہنچتی ہے تو اس پہ شکر ادا کرتے ہیں. اور یہی ایک مومن کا طریقہ کار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آزمائش ہو تو بھی خیر، اور اگر کوئی بھلائی ملے تو بھی خیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے.
اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے. جو اس پر راضی رہا اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہوا اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں اپنے رویوں پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارا رویہ کسی بھی آزمائش پہ کیسا ہوتا ہے. دیکھیں، مصائب کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، برا نہ سمجھیں، خواہ کانٹا ہی کیوں نہ چبھے، ٹھیک ہے. لیکن اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مصیبتیں مانگنی شروع کر دیں کہ ہم پر مصیبت آ جائے یا اللہ تاکہ ہمارے گناہ دھل جائیں. ایسا نہ ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے. خود تمنا نہیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے ہم اس آزمائش میں سے نکل ہی نہ سکیں پورے ایمان کے ساتھ، ہمارا ایمان ہی خراب ہو جائے، ایسی بڑی مصیبت ہو کہ ہم سہ ہی نہ پائیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ انسان کو ایسی آزمائشوں سے اللہ کی پناہ ہی مانگنی چاہیے. کبھی بھی آزمائشیں نہیں مانگنی چاہیے، مصائب مانگنے نہیں چاہیے. ہاں، اگر آ جائیں تو پھر صبر کریں، اور ان تکالیف سے پھر ہمیں یہی سوچنا ہے کہ ہمیں فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں. یا تو ہمارا دل دیکھیں تنگ ہو جائے گا، یا پھر اجر و ثواب کی نیت کریں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی. اب وہ جو بھی مصیبت آ گئی ہے وہ جھیلنی تو پڑے گی، ٹھیک ہے. تو انسان کو اپنے اجر کی اپنے رب سے امید رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے. دیکھیں نا، ایک تو اجر بھی مل رہا ہے، دوسرا دیکھیں گناہ بھی مٹ رہا ہے، ٹھیک. تو جزا فضا نہیں کرنی، دل تنگ نہیں کرنا، غلط باتیں منہ سے نہیں نکالنی، دوسروں کو ستانا نہ شروع کر دیں، گالی گلوچ نہ شروع کر دیں. صبر کا دامن پکڑے رکھیں اور اجر کی نیت رکھیں اور اپنے گناہوں کے مٹنے کی دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت کی جان، مال اور اولاد میں مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. تو بس ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم اپنے رب سے ایسے ملیں کہ ہمارے اوپر کوئی گناہ ہی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ روز قیامت ہماری نیکیاں کسی اور کے پلڑے میں ڈالی جا رہی ہیں اور ان کے گناہ ہمارے پلڑے میں ڈالے جا رہے ہیں. تو بہتر ہے کہ ہم اس دنیا میں آنے والی ہر تکلیف کو سہ جائیں، صرف اور صرف اپنے رب کی خاطر، کہ ہمارا اجر بڑھے گا، ہمارے گناہ مٹیں گے. یہ دو ہی چیزیں واقعی ہم سوچ لیں نا تو ہم تو کسی سے لڑے ہی نہ، ہم تو پریشان ہی نہ ہوں. ہمیں کوئی تکلیف دے تو ہم تو پھر بھی دکھی نہ ہوں، ہم اس کو چار نہ سنائیں. اور مصیبتیں اور آزمائشیں جو ہوتی ہیں نا، بندے کے لیے انعامات ہوتی ہیں. بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ تکلیف کے ذریعے دیکھیں نا، انسان بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے. خوشحالی میں تو انسان کیا ہوتا ہے، زیادہ تر غافل ہی رہتا ہے، لیکن جب تکلیف آتی ہے تنہائی محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، اور اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے اپنے رب سے باتیں کرتا ہے. وہی تکلیف اسے اپنے رب کی طرف راغب ہونے پہ مجبور کر دیتی ہے. پھر انسان یہ بھی سوچے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس بھلائی کا ارادہ کیا مجھ سے. انسان دعا بھی کر سکتا ہے کہ یا اللہ اس تکلیف سے جو مجھے تو سکھانا چاہتا ہے، اس آزمائش سے جو مجھے سکھانا چاہتا ہے مجھے سکھا دے، وہ مجھے نظر آ جائے، مجھے اس کی حکمت سمجھ آ جائے. اور بعض اوقات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگی میں ایک کے بعد ایک مسئلہ آ رہا ہوتا ہے، چین ہی نہیں آتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ مومن مرد یا مومن عورت پر اس کے جسم کی طرف سے، اس کے مال کی طرف سے یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا. اس حدیث کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. پھر ہماری درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہے. دیکھیں نا، کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جو صاف ستھرا ہو کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، کہ اس کے ذمے ایک بھی گناہ باقی نہیں رہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیا مانگنی ہے؟ خیر ہی مانگنی ہے. مصیبت پریشانی آ جائے تو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بندے کے لیے جب اللہ کے ہاں کوئی مقام اور مرتبہ مقرر ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے اعمال کی بنا پر اس تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف سے اس کی آزمائش کر لیتا ہے، تو وہ اس درجے پہ جا پہنچتا ہے. سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے. یعنی بعض اوقات ہماری نیکیاں اتنی نہیں ہوتی ہیں کہ ہمارے درجے بلند ہو سکیں،
اور واقعی حقیقت ہے، ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے. کیا کوئی ایک ایسی نماز ہے جو ہم نے صرف اللہ کے لیے پڑھی، صرف اللہ کے لیے؟ صدقہ خیرات دیکھ لیجئے، کوئی ایسا صدقہ جس میں ہلکا سا بھی دکھاوا نہ کیا ہو، کسی پہ احسان نہ جتایا ہو. بہت سارے اعمال ہم کرتے ہیں، پتہ نہیں اب وہ نیکیاں ہیں بھی یا نہیں، کیونکہ ہم ان کو ضائع بڑی جلدی کر دیتے ہیں. چور راستے بہت زیادہ ہیں اور وہ ضائع ہو جاتی ہیں ہمارے ہی تکبر سے، انا سے، ریاکاری سے، دوسروں کو اذیت والے الفاظ کہنے سے وہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بندے کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. تو جب تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، ہائے ہائے نہیں کرتا، ہر وقت جزا فضا نہیں کرتا، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، تو سبحان اللہ وہ اس درجے تک پہنچ جاتا ہے. تو الٹیمیٹلی کیا سکھایا ہمیں اس حدیث نے؟ کہ مصیبت انسان کے گناہوں کی صفائی کا ذریعہ ہے تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ سکے. دوسری بات، بعض اوقات بندے کا مقام جنت میں بہت اونچا ہوتا ہے جو محض اعمال سے حاصل نہیں ہوتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ تکالیف کے ذریعے اسے اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کا تعلق مصیبت پر صبر اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے پر ہے، جبکہ شکوہ اور جزا فضا کرنے سے انسان ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر جمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہیں پہ رکھتے ہیں.